بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سٹوریز شیئر کرنی ہیں دو۔ پہلی سٹوری کہ پی ڈی ایم نے پیپلز پارٹی سے متعلق بڑا فیصلہ کر لیا۔ وہ فیصلہ کیا ہے، آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے یہ۔ اور دوسرا آپ نے سنا ہوگا ڈیفینیٹلی شور بپا ہے جناب، مریم نواز صاحبہ باہر جا رہی ہیں جناب، وہ منتیں ترلے کر رہی ہیں، وہ ذرا آ کے بتا رہے ہیں یہ کیا چکر ہے۔ اس پہ میں نے تھوڑا سا ذرا کچھ اندر کی بات معلوم کی ہے، یہ کیا معاملہ ہے اس پر۔ دونوں سٹوریز پر آنے سے پہلے میں ایک ڈسکس کرنا چاہوں گا۔ ہمارے دوست ہیں، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، سرمد سلطان صاحب، کوئی 2 دن سے تقریباً لاپتہ ہیں۔ بہت اچھا ٹویٹر پہ بہت زبردست قسم کی ہسٹری کی ٹائم لائن شیئر کرتے ہیں، بہت زبردست۔ اب 2-3 دن سے ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ بھی جو ہے نا سسپینڈڈ ہے یا ڈی ایکٹیویٹ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے جو ہتھ کنڈے ہیں، اس طرح کے جو اوچھی حرکتیں ہیں، اس سے کچھ بھی نہیں کہ آپ قلم سے ڈریں۔ چلیں ایک چیز تو سمجھ آتی ہے نا کہ کوئی ریاست کے اگینسٹ تلوار اٹھاتا ہے، بندوق اٹھاتا ہے، توپ اٹھاتا ہے، یہ کیا کہ چند ٹویٹ سے بھی آپ اتنے گھبرا جائیں کہ اس کو غائب کر دیں، مسنگ کر دیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی روش ہے۔ خیر سیکھا آپ نے وہی جو نامعلوم ہے، سب کو معلوم ہے، سیکھا انہوں نے 70-72 سالوں میں کبھی بھی نہیں ہے، اور آئندہ بھی میرا خیال نہیں سیکھیں گے، کیونکہ میں نہیں اس بارے میں، کیونکہ جو ایک ہونا کچھ عناصر جو اپنے آپ کو عقل کل سمجھیں، ٹھیک ہے نا، وہ کبھی بھی نہیں سیکھتے۔ تو خیر کوئی مسئلہ نہیں، ہم ایک خیر خواہ کے طور پہ، بھلے وہ کبھی موتی اللہ جان ہوں غائب ہو جائیں، کبھی ظفر نقوی ہوں غائب ہو جائیں، کبھی سربت سلطان ہوں غائب ہو جائیں، خیر لیکن خیر خواہ کے طور پہ کہ ورلڈ ایک گلوبل ولیج ہے، دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے۔ یہی چیزیں، یہی حرکات پھر ایف اے ٹی ایف میں آپ کو ڈستی ہیں بچھو کی طرح، یہی حرکات آپ کو یو این میں ڈستی ہیں بچھو کی طرح، یہی حرکات آپ پاکستان کی بدنامی کا سبب بنتی ہیں۔ تو سیکھیں گے کبھی بھی نہیں، لیکن ایک خیر خواہ کے طور پہ، ایک پاکستانی شہری کے طور پہ ہم یہ کہتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو مطلب دھول جھونکنے کے لیے کہتے ہیں نا چند عناصر، وہ چند عناصر نہیں ہوتے، اصل میں وہ خود ایک ڈپارٹمنٹ کی وہی پالیسی ہوتی ہے۔ تو اگر یہ روش ترک نہ کی گئی تھی، اس کا فردر بھی جو ہے نا پاکستان کو نقصان ہو جانا ہے، اور نقصان کس نے پہنچانا ہے؟ انٹرنیشنل کمیونٹی میں۔ پھر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو بہت ساری چیزوں کو داغدار کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ملک پر، اس قوم پر، پاکستان پر رحم فرمائے۔ لیکن وہی نوابزادہ نصر اللہ صاحب کی والی بات ہے کہ کب کوئی بلا صرف دعاؤں سے ٹلی ہے، صرف دعاؤں سے ہی بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ خیر آ جائیں جناب، پیپلز پارٹی کے بارے میں پی ڈی ایم نے بہت بڑا ایک فیصلہ کر لیا ہے، اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ اگلی میٹنگ میں انہیں شو کاز نوٹس بھی دیے جا رہے ہیں، پیپلز پارٹی کو بھی اور اے این پی کو بھی۔ پیپلز پارٹی نے جو کچھ کیا، یعنی جو باپ سے ووٹ لیے، مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا نا کہ بھائی ہمیں معلوم ہے کہ باپ نے باپ کے کہنے پر ان کو ووٹ دیے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو بات یہ ہے کہ جو باپ سے ووٹ لیے جا کے، اچھا یہ بھی تاریخ کا، میرے خیال ہے پارلیمانی تاریخ کا پہلا واقعہ ہوگا کہ آپ کو اپوزیشن لیڈر بننا ہے، لیکن آپ حکومت کے پاس چلے گئے کہ جی ہمیں ووٹ دیں، انہی کے پاس کہ جن کے اگینسٹ آپ نے چند دن پہلے الیکشن لڑا، اور پھر اس کے بعد اسی حکومت کی گٹے گوڑے پکڑنے چلے گئے کہ جی آپ ہمیں ووٹ دیں۔ اسی وجہ سے تو مصطفیٰ نواز کھوکھر نے بھی کہا کہ ہم نے غلط کیا، پیپلز پارٹی نے، انہوں نے کہا کہ ہمارے یہ نظریاتی تشخص کو نقصان پہنچا ہے۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر کے بعد رضا ربانی جیسے سٹالوارٹ نے بھی کہا، رضا ربانی جیسے انسان نے بھی کہا، وہ جو جمہوریت کا چیمپئن ہیں، میں انہیں جمہوریت کا چیمپئن مانتا ہوں، انہوں نے بھی کہا کہ پیپلز پارٹی نے غلط کیا ہے۔ تو یہ اس ایک بات سے نا مجھے سمجھ نہیں آتی
کہ ایک سینٹ میں قائد حزب اختلاف کتنی بڑی بلا ہے، کوئی کتنا بڑا وہ ہے، صرف زرداری صاحب نے ضد کی وجہ سے کچومر نکال کے رکھ دیا ہے پیپلز پارٹی کا، اس کا اب ڈیمیج کنٹرول نہیں ہو پا رہا۔ اب میاں صاحب بھی جو ہے نا وہ ابھی 2 دن پہلے ان کی سی اے سی کی میٹنگ ہوئی جس کو انہوں نے ورچولی اپنا ویڈیو لنک پر صدارت کی، اور یہاں پر شاہد خاقان عباسی صاحب نے، وہاں پر بھی بہت سخت موقف اپنایا گیا کہ جو پیپلز پارٹی نے کہا گیا کہ جو حرکت کی ہے یہ ناقابل معافی ہے، یہ ناقابل تلافی ہے۔ اور ابھی ان کا 4 تاریخ کو ہے آئی تھنک کل سی ای سی کی میٹنگ ہے پیپلز پارٹی کی، اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ لیکن میں ان کو شو کاز نوٹس دینے کا بھی ان کو وہ پلان ہے، ان کو پی ڈی ایم کی طرف سے شو کاز نوٹس دینے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے، ان کو بھی اور اے این پی کو بھی، کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے جو فیصلہ ہو چکا تھا کہ لیڈر آف اپوزیشن نون لیگ کا ہوگا، تو کیوں پیپلز پارٹی حکومت کے پاس چلی گئی اور پی ڈی ایم کے فیصلے کی دھجیاں اڑائی ہیں، پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے جو فیصلہ ہو چکا تھا۔ یہ ان کو شو کاز نوٹس بھی دینے کی تیاری ہے، اور ان کو پھر اس کے بعد اگر کوئی تسلی بخش جواب نہیں آتا تو پھر اس کے بعد ان کو پی ڈی ایم سے فارغ کرنے کی پلاننگ ہے، پی ڈی ایم سے۔ اور جناب سینٹ کے اندر کوئی 5 جماعتیں، وہ 5 جماعتیں جن کے سینیٹر ہیں، انہوں نے اپوزیشن کا الگ سے بلاک 27 سینیٹرز کا بنانے کا پلان کیا ہوا ہے، 27 سینیٹرز کا بنانے کا، الگ سے بلاک بنانے کا، اور الگ سے اپنا اپوزیشن لیڈر اعظم نذیر تارڑ صاحب کو بنانے پر اتفاق ہوا ہے، اور 27 سینیٹرز ان کے پاس موجود ہیں اور ان کا الگ سے۔ اب ان کے پاس جتنے بھی ہوئے وہ ایک آدھ جو کم تھا وہ چلے گئے جناب باپ والوں کے پاس اور 4 ان سے لے لیے۔ کبھی آپ نے سنا ایسا کہ آپ اپوزیشن لیڈر بن رہے ہوں، آپ کے کوئی کم پڑ رہے ہوں، تو آپ بجائے اس کے کہ اپوزیشن کی پارٹی سے بغاوت کرنے کے لیے اتنا ضد میں آ کے آپ حکومت کے پاس چلے جائیں، وہاں گٹے گوڑے پکڑ لیں؟ باپ والوں نے کہا لو جی ہمارے 4-5 سینیٹر آپ کے پاس بیٹھ گئے، یوں سمجھ لیں کہ آپ کو جو ہے نا انہوں نے سائن کر کے دے دیے۔ اب یہ ایک بہت بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اتنی بڑی ایک ڈیمیج کیا ہے زرداری صاحب، پتہ نہیں وہ کیوں کیا ہے، شاید ان کو پتہ چل گیا کہ جی وہ جو سوئس اکاؤنٹس ہیں، اس پر میں الگ سے ویڈیو کروں گا کہ یہ اکاؤنٹس ہیں کیا اور یہ معاملہ کیا ہے۔ تو وہ اب جو شیخ عظمت سعید کے انڈر جو کمیشن تھا، اس کمیشن نے جناب پکڑ لیا ایکچول ریکارڈ سوئس اکاؤنٹس کا، اور فواد چودھری صاحب نے کہا ہے، حکومت نے اندیا دیا ہے کہ وہ سوئس اکاؤنٹس، سوئس کا جو کیس ہے سوئس اکاؤنٹس کا، وہ ہم دوبارہ کھولیں گے۔ تو دوبارہ بھی کھولنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے، اور وہ دوبارہ کھولا تو پھر زرداری صاحب جو ہے نا زیر عتاب آئیں گے، کیونکہ وہ وہی شیخ رشید صاحب والی بات ہے کہ گاجریں کھائی ہیں تو پھر آپ وہ جو ہے نا پھکی وغیرہ تو دینی پڑے گی۔ تو اگر وہ کچھ اس میں اتنا تو مسئلہ نہیں ہے کہ بالکل ہی صاف شفاف معاملہ ہو، گڑبڑ تو ضرور ہے، یہ تو نہیں ہے کہ گڑبڑی بالکل نہ ہو، لگ تو رہی ہے بادیوں نظر میں کہ بہت بڑی گڑبڑ ہے۔ تو وہ پھر وہ ان کہتے ہیں کہ جناب وہ اکاؤنٹ ہمیں اوریجنل ریکارڈ مل گیا سوئس اکاؤنٹس کا۔ پہلے تو یوں دب گیا تھا نا کہ جناب وہ ریکارڈ ہی غائب ہو گیا، یا ریکارڈ کہیں گم گیا، یا ریکارڈ ہی نہیں مل رہا۔ تو اس حوالے سے وہ پھر جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ اب اس کمیشن نے وہ اوریجنل اکاؤنٹ ڈھونڈ نکالا ہے، تو اب دیکھیں کہ وہ کیا ہوتا ہے۔ آ جائیں جناب مریم نواز صاحبہ والے ایشو پر۔ آپ نے سنا، اچھا پہلے جناب یہ کہا جاتا رہا این آر او نہیں دیں گے، مریم نواز کو باہر نہیں جانے دیں گے، یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا۔ اچھا مریم نواز نے اپنے کچھ گزشتہ تقاریر میں، جلسوں میں، میڈیا ٹاکس میں کہا کہ یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ میرے باہر بھیجنے کی، لیکن میں نے نہیں جانا۔ پھر اس کے بعد یہ کہا کہ اگر یہ پاسپورٹ وغیرہ، ویزا، پلیٹ فارم اپنا ایک پلیٹ میں بھی رکھ کے مجھے دے دیں نا تو تب بھی میں نہیں جاؤں گی۔ میں نے یہیں پہ کہتے ہیں کہ میری ایک سرجری ہے جو باہر سے کرانی ہے، لیکن نہیں جاؤں گی تب تک جب تک اس حکومت کو گھر نہیں بھیجوں گی۔ اب اس کے بعد جناب پھر بھی چپ نہیں ہوئی، پھر جناب وزراء نے کہا، دا ون اینڈ دا اونلی شہباز گل صاحب نے ایک شوشہ چھوڑا کہ جی کوئی ایک بزنس ٹائکون ہیں
یا فلاں ہیں وہ سفارش کرنے آئے ہیں. پھر اس کے بعد جناب وہ شہزاد اکبر صاحب نے جو کہ ہمیشہ ہی یوں جھوٹے کاغذ لہرانے کے ماہر ہیں، انہوں نے کہا جناب کہ بھائی امید ہے مریم نواز صاحبہ بیمار ہوئی ہیں تو پھر یہ ان کے پلیٹلیٹس ڈاؤن نہیں ہوں گے. اور پھر انہوں نے کہا کہ چونکہ مریم نواز صاحبہ بیمار ہوئی ہیں تو وہ نواز شریف صاحب کے جو ذاتی معالج ہیں ڈاکٹر عدنان صاحب وہ پاکستان آ گئے ہیں تو ان کے علاج کے لیے. تو پھر وہ جو ہے نا کہا کہ بھئی ان کا آنا بھی ان کو بڑا مشکوک لگا. پھر اسی طرح سے شیخ رشید صاحب نے ایک ٹی وی پروگرام میں انٹرویو کے دوران کہا کہ آپ کچھ دنوں تک دیکھیں گے کہ وہی صورتحال جو پلیٹلیٹس والی یا وہی صورتحال بنے گی جو نواز شریف صاحب کے وقت بنی تھی، اور وہی ڈاکیومنٹس اور وہی ایشو اٹھے گا مریم نواز صاحبہ سے متعلق بھی. تو یہ چونکہ ملک کے وزیر داخلہ ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی ان کی بات وہ بھلے کئی دفعہ شرلی چھوڑتے ہوں لیکن اب ایک وفاقی وزیر داخلہ ہیں تو ان کی بات کو کچھ تو وزن تو ڈیفینیٹلی دینا پڑے گا. تو اب اس کے بعد مریم نواز صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ میں کیا بیمار تو کیا ہوئی چند دن کے لیے کہ جناب ان کے جو ہے نا یہ جو حکومت ہے ان کے لڈو پھوٹنے لگے اور ان کی امیدیں جاگنے لگیں. اور میں تمہیں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اس کا لب لباب تھا اس ٹویٹ کا کہ میں آپ کی امیدوں پر پانی پھیر دوں گی اور میں بالکل باہر نہیں جاؤں گی علاج کی غرض سے، اور میں یہیں پر بیٹھ کے اس حکومت کا علاج کروں گی. میرا خیال ہے یہ ٹویٹ اتنا واضح ہے کہ کسی اندھے بہرے کو بھی پتہ چل سکتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں. اتنا ببانگ دہل کہا. اس کے باوجود بھی میں نے کچھ ذرائع سے بات کی اور میں نے کہا انہوں نے کہا جی یہ صرف اور صرف وہی سٹنٹ ہے، یہ صرف اور صرف وہی سٹانس ہے، وہی جو ہے نا یہ صرف اور صرف ایک پروپیگنڈا ہے کہ جس کی بنیاد پہ چونکہ وہ پیپلز پارٹی تو آپ کو معلوم ہے کہ بھائی ان کے مطابق وہ کہتے ہیں لیٹ گئی ہے. اور اسی طریقے سے جو مولانا صاحب ہیں انہوں نے وہاں پر تو خیبر پختونخوا میں ٹف ٹائم دیا ہوا ہے اور ان کے وہ بڑے کمیٹڈ لوگ بھی ہیں. لیکن جو پنجاب کا ایک بہت ہی براڈر بیس ہے، بہت ہی کھلا میدان ہے، جس کی بنیاد پر ہی حکومتیں بنتی ہیں، پنجاب کی حد تک ان کو مریم نواز صاحبہ نے صرف ٹف ٹائم دیا ہوا ہے. وہ واحد لیڈر ہیں جنہوں نے ان کو تگنی کا ناچ نچایا ہوا ہے حکومت کو. تو اسی وجہ سے، اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں ہے، صرف اسی وجہ سے ان کی کوششیں ہیں. اور پھر پہلے وہ یہ کوشش کرتے رہے کہ کسی طریقے سے وہ باہر چلی جائیں. جب انہوں نے کیٹیگوریکلی انکار کر دیا تو اب انہوں نے اس کو پینترا بدل کے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ یو ٹرن کے ماہر ہیں سارے، اور انہوں نے پینترا بدل کے جناب یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ جناب یہ منتیں کر رہے ہیں اور یہ باہر جانے کی. اور وہ کیٹیگوریکلی کہہ چکی ہیں، ایک دفعہ نہیں متعدد بار کہہ چکی ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ ایک میڈیا ٹاک ہونی چاہیے ان کے رہنماؤں کی طرف سے. ایک خیر رانا ثناءاللہ صاحب نے تو کہا ہے کہ وہ کی بات ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ بھائی کوئی بھی شہری ہو وہ آزاد ہوتا ہے گھومنے پھرنے میں، آنے جانے میں، ان کی حرکت میں، اپنا حرکات و سکنات میں آئین کے تحت. اب بے شک ان کا نام ECL پہ ہے لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی کہتے ہیں کہ اگر وہ کوئی باہر گئیں تو ان کا رائٹ ہے، لیکن وہ اس حکومت کا علاج کرنے سے پہلے باہر نہیں جائیں گی. اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ ان کے پاس اسپیشلٹی ہے، ان کے پاس ایکسپرٹیز ہیں، ان کے پاس ایک مہارت ہے اس حکومت کا علاج کرنے کی. وہ بالکل ایسے ہی ہے. وہ ایک ٹویٹ کرتی ہیں، ایک تھرتھلی سی مچ جاتی ہے، ایک بیان دیتی ہے، ایک کھلبلی سی مچ جاتی ہے، ایک جلسہ کرتی. یہ تو ابھی وہ کرونا کا ماحول اور وہ سارا کچھ وہ پھر سے ایک لہر گرم ہو گئی. ادروائز تو ان کا ایک بہت ہی اسکیجول آ گیا تھا، ایک شیڈیول تھا ریلیز کا، اور وہ سارا ہر دوسرے تیسرے دن ایک ریلی تھی پنجاب میں جس کو مریم نواز صاحبہ نے لیڈ کرنا تھا. تو وہ بہت، میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی نے کوئی ٹف ٹائم دیا تو وہ شہباز شریف صاحب نہیں دیں گے، وہ حمزہ صاحب نہیں دیں گے، وہ کوئی اور نہیں دے گا. وہ ایک ہی ریلی پر ہی کپاٹ کا شکار ہو جاتی ہے حکومت، اور وہ مریم نواز صاحبہ کی ریلی ہوتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ اس سے اس انداز میں ایک صورتحال ایسی پیدا ہوتی ہے کہ ان کا ایک ٹویٹ یا ایک بیان ہی ان میں کھلبلی مچا دیتا ہے. تو اب انہوں نے جناب شہباز گل صاحب کو چھوڑ دیا،
जनाब शिबली फराज साहब को, जनाब फलां को उनको मकसद कहने का ये है कि डिप्यूट कर दिया कि उनको जो है ना एक इस तरीके से आप इल्ज़ाम लगाएं कि फ़लाँ जनाब सिफारिश लेके आया। वैसे मैं आपको बताऊं कि अगर किसी ने कोई सिफारिश लेके आनी भी होती ना, वो तब भी शहबाज गिल साहब से ऊपर की बात होती, वो इनको तब भी पता ना होता। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी जो इतना कटकर, मैं हैरान हूँ इसलिए कि एक तरफ से कह रहे हैं कि खान साहब तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि इनको बाहर जाने दें। वो खुद कह रही हैं कि आप प्लेट में रख दें, रख के दे दें मुझे अपना वीज़ा और पासपोर्ट, मैं तब भी नहीं जाने लगी। तो फिर उसके बावजूद क्या रह जाता है? फिर उसके बाद शहबाज गिल साहब की शुरलियाँ और जनाब शहजाद अकबर साहब की यूँ जो है ना कागज़ झूठे लहराना, और फिर शिबली फराज साहब और पता नहीं कौन कौन। तो फिर इसमें क्या तुक रह जाती है कि वो कह रहे हैं कि मैं जाने नहीं दूंगा, वो कह रही हैं कि मैंने जाना ही नहीं है। तो फिर उसके बावजूद क्या हो जाए? मैंने उसके बावजूद भी ज़राए से बात करके पता करने की कोशिश की, मैंने कहा ये क्या हो रहा है। लेकिन एक बात है कि अगर इस तरह की कोई मूव होती है तो बहुत डैमेज होगा नून लीग को, बहुत डैमेज होगा मरियम नवाज साहब। क्या मुझे पता है? तो उनको खुद नहीं पता, उनको खुद भी पता है भाई। ठीक है ना। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।